عدالت عظمی میں ججز کے مابین تقسیم کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ ایک طرف چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ رجسٹرار کے سرکولر کے ذریعے مسترد کر دیا۔ وہیں اسی روز کیس کی سماعت کے دوران شدت جذبات سے بھرائی آواز اور آنکھوں میں آنسو لیے قرار دیا کہ جسٹس مظاہر نقوی کی کبھی آڈیو لیک ہو جاتی ہے اور کبھی اثاثوں کی خبریں آ جاتی ہیں۔ 2 سال سے زیادتی برداشت کر رہے ہیں، تاہم اگر کوئی میرے ججوں کے بارے میں بات کرے گا تو اسے پھر میرا سامنا کرنا پڑے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس بارے سینئر صحافی افتخار احمد کا کہنا ہے کہ آج چیف جسٹس کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایک جج کے ساتھ کھڑے ہیں، تو تب انہیں کیا ہوا تھا جب انہوں نے اپنے ساتھی جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کی سماعت کی تھی اور ان کی اہلیہ کو اس حالت میں بھی عدالت آنے پر مجبور کیا تھا کہ وہ لاٹھی کے سہارے چل کر آئیں۔ نیا دور ٹی وی کے ٹاک شو خبر سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ملک میں چل رہا ہے یہ اسکرپٹ کا آخری حصہ آن پہنچا ہے اور اسی میں فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں عوام کی حکومت ہوگی یا پھر اسٹیبلشمنٹ، عدالتوں اور دیگر اداروں میں بیٹھے طاقتور لوگ بدستور اقتدار میں براجمان رہیں گے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ رجسٹرار ججوں کے فیصلوں کو منسوخ کرنے لگ جائیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ آخری مرحلہ آن پہنچا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حیرت کی بات ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ایک سیاسی رہنما کے جملے اور تراکیب تک مبینہ طور پر آپس میں ملتی ہیں۔ مثلا سزا یافتہ لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرے جج وغیرہ۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کچھ اور ہے؟ پچھلے سال نومبر کی 1 تاریخ پر ملک میں کیا کیا لڑائی نہیں ہوئی اور اس سال ستمبر آ رہا ہے تو اس سے پہلے کسی دوست کو خوش کرنا ہے، کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 3 جج منگل کو فیصلہ سنا دیں گے کہ 30 اپریل کو الیکشن کرواؤ اور الیکشن کمیشن جواب دے گا کہ ہم نہیں کروا سکتے۔ کیا آئین میں صرف یہی لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں الیکشن ضروری ہیں؟ کیا بس اسی ایک بات پر عمل درآمد کروانا ہی آئین کا احترام ہے؟ ان ججوں کو تب آئین کا احساس کیوں نہیں ہوا جب انہوں نے ایک عامر کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی؟ انتخابات 90 روز میں ہوتے ہیں یا نہیں؟ انصاف کے ترازو پہ بہت مشکل وقت آ گیا ہے۔ افتخار احمد کا کہنا تھا کہ اگر ملکی معاملات قابو میں نہیں آ رہے تو پارلیمنٹ صوبائی اسمبلیوں کو ختم کر دیں اور حکومت ٹیکنوکریٹس چلا لیں جن میں سول بیوروکریسی اور ملٹری سے لوگ شامل ہوں، ججز ہوں، آئی جیز ہوں، چیف سیکرٹریز ہوں۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں صرف 3 لوگ پورے ملک کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ انتخابات ہونے چاہیے یا نہیں؟ دوسری جانب سینئر صحافی مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ چیف جسٹس کے پاس آج اپنا امیج بہتر کرنے کا ایک اور موقع تھا مگر انہوں نے گنوا دیا۔ چیف جسٹس صاحب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا مطلب ہوتا ہے چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال ججز۔ خیال رہے کہ 31 مارچ کے روز پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف دائر کی گئی پی ٹی آئی کی آئینی درخواست کی سماعت کے دوران ایک موقع پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال شدید جذباتی ہو گئے اور فرط جذبات سے ان کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ میرا بھی دل اور جذبات ہیں، تنقید کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ ایک جج کو سزا دینے کا کہا جا رہا ہے ساتھی جج مظاہر نقوی کو ذبح کر دو۔ ادھر ادھر کی باتوں سے جذباتی ہو گیا تھا جس پر الیکشن کمیشن کے وکیل اور سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر روسٹرم پر آ گئے اور چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو بھری عدالت میں آنسو نہیں بہانا چاہیے۔ آپ جذباتی ہو سکتے ہیں تو ہم بھی جذباتی ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس کو بھری عدالت میں آنسو نہیں بہانا چاہیے۔ منصف جذباتی نہیں ہوتا۔ غلط کام ہو رہے تھے تو آپ کو روکنا چاہیے تھا، آئین کی روشنی میں فیصلے کریں۔ چیف جسٹس کے آنسو بہانے پر مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ سنا ہے کہ آج عدالت میں چیف جسٹس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر اللہ کے ڈر سے آئے تو اچھی بات ہے۔ چیف جسٹس قوم کی آواز سنیں، بتائیں 3 کے بینچ میں آخر کیا مصلحت ہے۔ سپریم کورٹ کے موجودہ بینچ میں 2 جج ایسے شامل ہیں جنہوں نے میرے خلاف فیصلہ سنایا تھا۔ سیدھی بات ہے کہ جب ہمیں یہ بینچ ہی قبول نہیں تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ فل کورٹ بنائیں، اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج آپ کا اپنی ذات اور ساتھی جج صاحبان کے حوالے سے جذباتی ہونا اچھا لگا، مگر رمضان میں اللہ کو گواہ کر کے بتائیں کہ میری ایمانداری اور بے گناہی کا مکمل یقین ہونے کے باوجود مجھ پر ہونے والے ظلم پر کبھی آپ کو ترس آیا؟
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।